اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ حضرات مومنین کرام اور محترم سامعین و ناظرین، اخلاقیات کے عنوان سے جو سلسلہ دروس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا قائم ٹی وی کے حوالے سے اور ذریعے سے، اس کے آج 17ویں مرحلے پر تکبر سے متعلق کچھ گزارشات کی جائیں گی۔ قرآن کریم میں تکبر کے سلسلے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، پہلے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، اس کے بعد کچھ حدیثیں پیش کر دی جائیں اور پھر اس کی تشریحات آپ کے سامنے گزارش کی جائیں گی۔ سورہ غافر آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي أُسْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔ ارشاد ہوتا اور موسیٰ نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس متکبر سے جس کا روز حساب پر ایمان نہیں ہے۔ متکبر وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل پر مہر لگی ہوتی ہے اور کوئی بات وہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، سورہ غافر کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 35 ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے کہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، کہ اسی طرح سے اللہ ہر متکبر اور سرکش انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ شیطان بھی اگر بہکا اور کافر ہوا ہے تو اس کا سبب بھی یہی تکبر تھا۔ آیت آپ کے سامنے پیش کر دی جائے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے کہ اور یاد کرو وہ موقع، وہ وقت کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا، اس نے انکار کیا اور تکبر سے کام لیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ شیطان نے کا سب سے بڑا مسئلہ تکبر ہی تھا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12 اور 13 ہے کہ ارشاد ہوا کہ تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو نے میرے حکم کے بعد بھی سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، فرمایا تو یہاں سے چلا جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں تکبر و غرور سے کام لے، نکل جا کہ تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ اور اب چونکہ تکبر ایک انتہائی مذموم اور انتہائی بری صفت ہے، لہذا ظاہر ہے کہ ایسے کا ٹھکانہ پھر برا ہی ٹھکانہ ہوتا ہے۔ لہذا قرآن کریم سورہ نحل کے آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ ارشاد ہوتا جاؤ آپ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ وہیں رہو، کیونکہ متکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اور اس سلسلے میں کہ تکبر کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ تکبر ہے، مولا کائنات کا ایک قول ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قال امیر المومنین علیہ السلام الکبر
دا الت تقہم فی الذنوب، امین علیہ السلام فرماتے ہیں تکبر گناہوں میں مبتلا ہونے کی دعوت دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ مذموم بری چیز ہے تو متکبر کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے 5ویں امام اور 6ٹھے امام ارشاد فرماتے ہیں قال الباقر والصادق، قالا ان دونوں حضرات نے فرمایا لا يدخل الجنہ من فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کتاب الشافی ترجمہ اصول کافی ہے، 4تھی جلد ہے، صفحہ 272 ہے۔ اس میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ اور اب سب سے برا کبر کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے 6ٹھے امام نے ارشاد فرمایا الکبر ان تغمس الناس وتصفح الحق۔ 6ٹھے امام فرماتے ہیں کہ سب سے بدتر تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور حق بات کو بے وقوفی سے نسبت دے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اتنی بری چیز ہے تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ قیامت کے دن متکبرین کا انجام کیا ہوگا، تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ لہذا یہاں پر بھی 6ٹھے امام کا ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان المتکبرین یجعلون فی صور الذر یتوطئہم الناس حتی یفرغ اللہ من الحساب، حتی یفرغ اللہ من الحساب۔ کتاب شافی میں ہے، 6ٹھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ متکبر لوگ روز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں بنا دیے جائیں گے اور لوگ حساب سے فارغ ہونے تک انہیں پیروں تلے کچلتے رہیں گے، اور تکبر بدترین عیب قرار دیا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام غر الحکم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الکبر شر العیوب، کہ تکبر بدترین عیب ہے، سب سے برا عیب ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں آیات قرآنی بھی پیش کی ہیں اور آپ کے سامنے احادیث بھی اور اقوال معصومین بھی پیش کیے ہیں، لہذا سوچیں کہ تکبر شیطانی صفت خدا کے مد مقابل آنے کا باعث اور لوگوں کو ذلیل و خوار سمجھنے والی شے ہے۔ تکبر کرنے والا شیطانی گروہ اور ابلیس کا ساتھی اور خدا کی نظر میں ملعون اور اس کی رحمت سے محروم ہے۔ ابلیس ایک سجدے کے انکار سے کافر ہو گیا تو پیہم سجدے کو ترک کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ بقول کسی شاعر کے گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ اس نقطے پر ہر صاحب علم و عقل کو غور کرنا چاہیے۔ ابلیس اپنے تکبر و غرور کی وجہ سے بارگاہ ازدی سے نکال دیا گیا اور لعنت کا طوق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی گردن میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح تکبر کرنے والا شخص اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے انسانیت اور مقام آدمیت کھو بیٹھتا ہے۔ امام علی علیہ السلام ہی ارشاد فرماتے ہیں واقعاً انسان پر تعجب ہوتا ہے کہ جس کی ابتدا نطفہ ہے اور جس کا انجام ایک بدبودار مردار ہے، یعنی اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ، یعنی جس کی ابتدا اور انتہا نجاست ہے لیکن پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے۔ خدا سے ہم سب کو دعا کرنا چاہیے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں اس بری صفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، قرآن میں بھی واقعہ ہے کہ قارون بڑا متکبر تھا۔ قارون حضرت موسیٰ کا خالازاد بھائی تھا۔ خداوند عالم نے اسے اتنا مال اور دولت عطا کی تھی کہ جس کے خزانے کی کنجیاں اور چابیاں ایک طاقتور جماعت نہیں اٹھا سکتی تھی، لیکن یہ شخص اپنی قوم پر ظلم کرتا تھا۔ قوم کے لوگ اسے نصیحتیں کیا کرتے تھے کہ غرور و تکبر سے باز آ جا اور لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کر، زمین پر فساد نہ پھیلا اور یتیموں، کمزوروں اور حاجت مندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ تو جواب میں کہتا تھا انما
ऊतीतहु अला इल्मिन इंदी। सूरह कसद के आयत नंबर 78 है कि मालो दौलत तो मुझे अपने इल्म की वजह से हासिल हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इल्म कीमिया जानते थे और उसमें से बास चीज़ें आपने यूशा बिन नून को तालीम फरमाई थी और कुछ कालिब बिन यूहन्ना को और कुछ कारून को, यानी पूरा इल्म किसी के पास न था, लेकिन कारून ने बाकी इल्म उन दोनों से हासिल कर लिया और इल्म कीमिया का मालिक बन गया और बड़ी दौलत हासिल कर ली। इस वाक़े को मौलाना फरमान अली साहब ने अपने कुरान के हाशिए में लिखा है कि क्या कारून ने यह भी ख्याल न किया कि अल्लाह से पहले उन लोगों को अल्लाह इससे पहले उन लोगों को हलाक कर चुका है जो उससे ताकत और तादाद के एतबार से कहीं ज़्यादा थे। उन्होंने खुदा के हुक्म के सामने गुरूर और तकब्बुर किया और खुदा ने सबको फना के घाट उतार दिया। एक दिन कारून अपनी कौम के सामने बड़े ठाट बाट के साथ निकला। जो लोग दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी के तालिब थे, इस शान को देखकर कहने लगे, जो मालो दौलत कारून को अता हुई है काश हमारे पास भी होती। अचानक अज़ाब खुदा ने उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया। इरशाद हुआ, फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ फ़मा कान लहु मिन फ़िअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि व मा कान मिनल मुंतसिरीन। सूरह कसस की आयत नंबर 81 है कि हमने कारून और उसके कसर को ज़मीन में धंसा दिया, फिर खुदा के सिवा कोई जमात ऐसी न थी कि उसकी मदद करती और न वो खुद अपनी मदद कर सका। हलाकत और बदबख्ती ने इस तरह उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया कि जो लोग कल उस पर हसद करते थे आज वही कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हुआ कि हम कारून की जगह पर नहीं थे, वरना हम भी गुरूर और तकब्बुर की वजह से हलाक हो जाते। उसी तरह से मंसूर दवानिकी भी बड़ा मगरूर मुतकब्बिर था। उसका भी एक वाक़या है और वो ये है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मंसूर दवानिकी के पास बैठे हुए थे। एक मक्खी मंसूर को परेशान कर रही थी। मंसूर उसे उड़ाता मगर वो दोबारा आकर उसके मुंह पर बैठ जाती थी। वो फिर उड़ाता और फिर आकर बैठ जाती थी। अलगरज मक्खी ने मंसूर को बेबस कर दिया था। तंग आकर मंसूर ने कहा, ऐ अबा अब्दुल्लाह, भला मक्खियों का क्या फ़ायदा? लिअय्यि शैइन खलक़ल्लाहु ज़ुबाब, खुदा ने मक्खियों क्यों खल्क किया है? इमाम ने फौरन जवाब दिया, लियुज़िल्ल बिहिल जब्बारीन, अल्लाह ने सरकशों को रुसवा करने के लिए मक्खियाँ पैदा की हैं। इमाम का जवाब सुनकर मंसूर सख्त हैरान हुआ और कुछ न कह सका, लेकिन सोचने लगा कि किसी मुनासिब मौके पर इमाम को कत्ल कर दे। आपने मुलाहजा फरमाया कि तकब्बुर का कितना बुरा अंजाम होता। खुदावंद करीम इस पूरी आदत से सारे मोमिनीन और मोमिनात को महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।